الله والصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ صفا اسلامک انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام آج کے اہم ترین سیشن عصر حاضر میں دعوت کے اسالیب اور چیلنجز کے ساتھ میں عبدالبصیر آزاد کشمیر سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ تو انشاءاللہ آج کے یہ سیشن ہم دعوت کے جو اسلوب ہیں اور اس کے موجودہ دور میں کیا چیلنجز ہیں اور اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے رہے گا۔ اللہ وقت العشی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے لیے اس سیشن کے اندر آسانی پیدا فرمائے۔ تو ہم بنا کسی تمہید کے ہم آگے بڑھیں گے اس سیشن کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے۔ تو کوشش ہوگی کہ آج کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا سکیں۔ تو دعوت کا یہ سلسلہ بے شمار عظیمتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اس کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ نے کل سماعت بھی فرما لی ہیں۔ اللہ وقت اللہ شیخ ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعوت کی یہ ذمہ داری اللہ وقت اللہ شیخ نے جو عطا کی ہے، تو یہ ایسا سلسلہ ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ہے، اور آج وہ چلتے چلتے ہمارے ناتواں کندھوں کے اوپر آ پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دعوت کے اسلوب اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کوشش کریں کہ لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچا سکیں۔ اور ہمارا دعوت کا بنیادی مشن کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو بنیادی چیزیں ان کو سکپ کر کے ہم اہم ترین پوائنٹس کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارا دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح اور اس کی آخرت کی کامیابی۔ تو دنیا کے اندر ہم سب ایک دوسرے کی فلاح اور بقا کی خاطر ہم ایک دوسرے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ہم جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو اصل خیر خواہی وہی ہے کہ جب انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ہم دنیا میں جان بچانے کی تو بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے کسی کی آخرت برباد ہو رہی ہو تو شاید ہمیں اس انداز سے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری وہ ترجیحات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعوت کا بنیادی مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی فلاح اس لحاظ سے کریں کہ وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ پھر دوسرا یہ کہ خالق سے مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کے اوپر تو میرا اور آپ کا کامل یقین ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ وحدہ لا شریک کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمارے ساتھ رشتہ توڑا ہے، جو جوڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر اگر توڑتا ہے تو یہ انسان توڑتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں وہ پیمانے، وہ ضابطے، وہ زاویے سب بتا دیے کہ کیسے انسان اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر سکتا ہے، کیسے انسان اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور اب اگر کمی کہیں آتی ہے تو وہ انسان کی طرف سے آتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے اس کمی کو دور کریں اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرو۔ وہ بھی اللہ ہی کے طرف سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور آج ہمارے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دین کی صحیح اور معتدل تفہیم پیش کرنا۔ اس وقت میں دین کے پیمانے یا دین کے جو راستے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے آسان ہو چکے ہیں، لیکن آج لوگ اس لحاظ سے پریشان ہیں کہ دین کی صحیح تفہیم کون کر رہا ہے، کون ہمیں دین صحیح انداز سے بتا رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں لوگوں کے لیے ان پیچیدگیوں کو دور کرتے ہوئے دین کا صحیح جو پیغام ہے، دین کا جو صحیح فہم ہے، اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اور معاشرے سے جہالت و گمراہی کا خاتمہ۔ معاشرے سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہالت کے خاتمے کے حوالے سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ سدھر جائے اور ہمارا یہ معاشرہ بہترین بن جائے، اور اس سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے، گمراہی کا خاتمہ ہو جائے۔ آج اس وقت دنیا بے شمار گمراہیوں کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، بے شمار مختلف طرح کی جہالتوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کریں اور معاشرے سے گمراہیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ تو اس لحاظ سے ہم سب اپنا اپنا کردار نبھائیں، اور اگر آج ہم صرف یہ سمجھے کہ نہیں ہم یہ مدرسے سے فراغت حاصل کر لیا، اب ہم نے یہ ہے کہ درس انظامی مکمل کر لیا، اب ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں، لوگ خود ہمارے پاس چل کر آئیں، تو یاد رکھنا کہ پھر ایسے اندھیرے دور نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ معاشرہ برے لوگوں کی برائی سے نہیں تباہ ہوتا بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج ہم معاشرے کے اندر جہالت دے کر، گمراہی دے کر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، تو
تو یاد رکھنا پھر یہ معاشرہ تباہی کی دہلیز پر پہنچ جائے گا، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں کردار ہمارا بھی ہوگا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اور جو ہمیں حکم دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو دین کی طرف، رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ۔ اور ہمارے ذمہ تو بے شمار طرح کی ذمہ داریاں لگی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں چاہے ایک آیت بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ذمے بے شمار ذمہ داریاں ہیں، تو ہم نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے اس کو آگے معاشرے تک پہنچانا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ساتھ لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لوگوں نے ہمارے ساتھ بے شمار انداز سے قربانیاں دی ہیں، تو آج ہم یہاں پہ پہنچے۔ میں اور آپ اکیلے یہاں پہ نہیں پہنچے، ہمارے ساتھ والدین کی قربانیاں ہیں، ہمارے کتنے عزیز اقربا کی قربانیاں ہوں گی جنہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کسی انداز سے سپورٹ کی ہوگی، کسی نے حوصلہ دیا ہوگا، کسی نے دلاسا دیا ہوگا۔ تو آج ہر ایک کی قدر کرتے ہوئے ہمیں ان کی فکر کرنی ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام، یہ ساری ذمہ داریاں ادا کی تھی، ہم کوشش کریں کہ ان لوگوں کے لیے جو حق ہے وہ بھی ادا کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے دعوت کے اسلوب کو اپنا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ اسلوب اپنائے تھے۔ ہم ان کو ذرا آپ کائنڈلی، کسی کا مائک آن ہے، اگر آپ مائک اپنا آف کر لیں گے تو پھر کلاس میں ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ بارک اللہ فیک۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی انہی اسلوب کو اختیار کیا، تو آج ہم بھی انہی اسلوب کو اختیار کر کے ہم دیگر لوگوں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو فردی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خفیہ دعوت کا آغاز کیا، جب لوگوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بھی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اکیلے کسی کے ساتھ ملاقات کرتے، کسی کے پاس جاتے، بیٹھتے، اٹھتے، ان کے ساتھ دین کی دعوت دی ان کو، اور بے شمار لوگ آپ کی انفرادی دعوت کے اوپر اسلام قبول کیا، بے شمار لوگوں نے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ ذاتی جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کے اندر بے شمار چیزیں ہم کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں جس کی آخرت کی فکر ہے، جس کے ساتھ ہمیں خیر خواہی ہے، جس کے ساتھ ہمیں بلائی کا ارادہ ہے، تو ہم کوشش کریں ایسے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائیں۔ ہم ان کے ساتھ باتوں باتوں کے اندر، گفتگو کے اندر، ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوں گے، تو ہم ان تک دین کا پیغام پہنچائیں، اور ان کے ساتھ ایک دلی میلان پیدا کرتے ہوئے ان تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ پھر اجتماعی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خطبات دیتے تھے، درس دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہ کے اوپر آپ نے مختلف انداز کے ساتھ خطبات دی، اور آج ہم بھی اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے کمیونٹی کے اندر دروس کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم خطبات کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم دیگر دینی مجلسوں کے اندر جا کے وہاں پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت ہمارے پاس بے شمار انداز کے ساتھ بے شمار مواقع موجود ہیں جو موجودہ وقت کے لحاظ سے پہلے شاید نہیں تھے۔ تو آج ہم اگر ہمارے گھر کے قریب کوئی ایسا اسکول ہوگا، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہوگا، کوئی ایسا جامعہ ہوگا جہاں پر جا کے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم ترجمہ کی کلاس چلا سکتے ہیں، تفسیر کی کلاس چلا سکتے ہیں، وہاں پر ہم کچھ دیگر اسلامک کورسز کروا سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اجتماعی لحاظ سے اپنے معاشرے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک ایسی جگہ کے اوپر موجود ہیں جہاں پر آپ کے پاس اگر اجتماعیت کے لحاظ سے کوئی ایسا دائرہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اپنا گھر موجود ہے، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہوں گے، آپ کے محلے کے لوگ ہوں گے، آپ ان کا ایک حلقہ بنائیں، آپ وہاں سے آغاز کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے اندر برکتیں پیدا کرے گا۔ اور اللہ کرے گا کہ دین کی برکت کے ساتھ اگر کہیں پہ ایسی جگہ موجود نہیں ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دین کی برکت کے ساتھ مدارس بھی قائم ہو جائیں گے، اور مدارس کی برکت کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ شہروں کو آباد کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ دین کی برکات ہیں، تو آپ اس سے ہر لحاظ سے مستفید ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اسلوب کو اختیار کرتے تھے، اور آج ہمارے پاس بھی یہی اسلوب ہم ان کو اپنا سکتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں ہم زیادہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے کہ عملی دعوت۔ آج اس وقت دعوت کے بے شمار میدان ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر جو کمی ہے وہ لوگوں کو دین سے متنفر کر رہی ہے۔ اللہ وقت العشی بھی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ آپ وہ بات کیوں کہتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو باتیں ہم کہتے ہیں ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر، کسی عمل کے اندر، کسی چیز کوئی ایسا ہماری کمزوری ہے تو ہم اس کی وجہ سے دین کی دعوت بھی چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ تو پھر دوہرا جرم ہو جائے گا نا۔ ایک تو ہم نے دین کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیا، دوسرا پھر ہم نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا، یہ تو ہم دوہرے مجرم ہو جائیں گے۔
تو این ممکن ہے کہ ہم جب دوسرے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، اللہ وقت و راشق اس کی برکت کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی ایسی کمی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ ہمیں اس سے دور فرما دیں۔ تحریری دعوت، ہم کتابیں لکھ سکتے ہیں، مضامین لکھ سکتے ہیں، بلاگ لکھ سکتے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنی پوسٹیں لکھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ گروپ کے تھرو کسی تک حدیث پہنچا سکتے ہیں، کسی تک قرآنی آیت کا ترجمہ پہنچا سکتے ہیں، تو آپ بے شمار یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس اسلوب کو اختیار لکھائی کے اس میدان کے اندر ضرور کوشش کریں، ساری چیزیں ہم دوسرے لوگوں تک۔ اور ابھی دیکھیں ہم آپ کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مخاطب ہیں، ہمارے ساتھ بے شمار آپ لوگ جڑے ہیں، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، اور آپ میں سے اکثر اپنے گھروں سے بیٹھ کر کلاسز لے رہے ہیں۔ تو یہ دین کی دعوت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایڈ دیکھا ہوگا، آپ نے اس سے لنک جوائن کیا ہوگا، پھر آپ انٹرنیٹ کے تھرو ہم سے کنیکٹ ہوئے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار خواتین یا بے شمار لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا وہ کہیں باہر جا کے دین کا کام نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے گھر سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ترجمہ کی کلاس لا سکتے ہیں، تفسیر کی کلاس لا سکتے ہیں، آپ سیرت کورسز کروا سکتے ہیں، آپ نماز کے کورسز کروا سکتے ہیں، بے شمار یہ چیزیں انشاءاللہ صفا اسلامک انسٹیٹیوٹ آگے آپ کے لیے یہ بہترین کورسز لے کے آئے گا، جس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی۔ تو آپ اس میدان کو خالی نہ چھوڑیں، بلکہ اس میدان کے اندر بھرپور انداز کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہم اس کو ضرور، اس میدان کو بھی سر کریں۔ پھر دعوت بالمثال، کہ اسلام کا عملی نمونہ بننا ہے، ہم کوشش کریں ہماری ساری دعوت کا جو مجموعہ اور خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر اسلام کا نفاذ ہو جائے۔ تو ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے نا، ہم دیکھیں جب اتنے بڑے معاشرے کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں کہ سارا معاشرہ، سارے لوگ اللہ وقت العشی کو ماننے والے بن جائیں، تو پھر ہمیں اپنے 6 فٹ 5 فٹ کے جسم کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر بھی تو اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے خود کوشش کرنی ہے کہ ہم اسلام کا ایک عملی نمونہ بن کر دکھائیں، تاکہ لوگ ہمارے دیکھنے کے ساتھ متاثر ہوں کہ یہ واقعی یہ لوگ دین پڑھنے والے ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہے، یہ کسی کو گالیاں نہیں دیتے، یہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، یہ اللہ وقت العشی کے حقوق میں کمی نہیں کرتے، یہ پڑوس کے حقوق میں کمی نہیں کرتے، یہ ساری چیزوں کے اندر بہترین، پرفیکٹ اور کامل ہیں۔ تو ہم ایک عملی نمونہ بن کر دکھائیں۔ پھر لاسٹ یہ ہے کہ مخاطب کی نفسیات کے مطابق حکمت کے ساتھ کام لیں، جلد بازی نہیں کرنی، انشاءاللہ آگے چل کے بھی بات کریں گے کے ساتھ ہم نے یہ دین کا کام کرنا ہے، اور حکمت کا دامن کبھی بھی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اگر حکمت کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم دعوت کے میدان کے اندر اپنا بے شمار نقصان کر بیٹھیں گے۔ جی ہاں، تو دعوت کے نئے اختیار، جدید ذرائع جو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں سے دیکھیں پوڈ کاسٹ کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر مختلف لوگ مل کر دینی باتوں کے اوپر، دینی علوم کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس میں سوالات لیے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، کسی کا انٹرویو لیا جاتا ہے، طویل دورانیے کی گفتگو ہوتی ہے پوڈ کاسٹ کے ذریعے۔ جیسے آپ بے شمار ایسے اداروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوڈ کاسٹ کے ذریعے اسلامک پروگرامات کر کے تو بے شمار لوگوں تک وہ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر آن لائن تعلیم دی جا سکتی ہے، جیسے ابھی آپ زوم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، واٹس ایپ کال کے تھرو ہم سے جڑے ہیں، آپ اس طرح زوم سے، گوگل میٹ سے، لائیو کلاسز سے اور ویبینار سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس پلیٹ فارم کو سیکھیں بغیر یہ کام نہیں آئے گا، تو سیکھیں۔ ابھی بے شمار چیزیں باقی ہیں، ہمارے کرنے کے کام بہت سارے باقی ہیں، تو اس لیے آپ ان چیزوں کو سیکھیں۔ پھر آپ شارٹ فارم میں بھی آپ مختلف ٹاپکس کے اوپر ریلز بنا سکتے ہیں، آپ شارٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، مختصر سا پیغام ریکارڈ کر کے آپ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں، آپ کسی گروپ کے اندر بھیج سکتے ہیں، کوئی دین کی بات، کوئی اصلاح کی بات، کوئی خیر کی بات آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ان ساری چیزوں کو کہیں نہ کسی انداز کے ساتھ دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تاکہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ چینل بنا کے وہاں پر اپنے تفصیلی اور علمی دروس کے اشاعت کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کی یہ ساری چیزیں سیو ہو جائیں گی، جس کو جو ضرورت ہو کہ وہ جب سرچ کرے گا تو آپ کے نام کے ساتھ آئے گا، اور یہ چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہیں گی۔
सोशल मीडिया नेटवर्क्स को आप फेसबुक है, एक्स है, व्हाट्सएप है, दीगर चीज़ें, आप इनको फ़ाल करें और इनको हिकमत के साथ। सोशल मीडिया याद रखिएगा, दोनों चीज़ें इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें। तो अगर हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से फैला कर तो हम अपने लिए भी नफ़ामंद बना सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं हम नेगेटिव किसी चीज़ के अंदर मुलव्वस हो गए तो खुद का भी नुकसान करेंगे और दीगर लोगों का भी नुकसान कर बैठेंगे। तो हमें इस चीज़ का बखूबी इदराक होना चाहिए, जब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो तो हम कोई ऐसी चीज़ शेयर ना करें जो दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह हो। क्या पता हमारे उस शेयर के साथ कितने लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाए और कितने लोग उस गलत चीज़ के ऊपर अमल कर बैठें, तो उनके सारी जो गुनाह होगा वो भी उनके साथ साथ उनके हम गुनाह का वबाल भी हमारे सर आ सकता है। तो इसलिए सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल हमें ज़रूर सीखना चाहिए। डिजिटल दावत की वसअत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आप मुख्तलिफ इस्लामिक ऐप्स देखें, प्लेटफॉर्म देखें, जहाँ पर आपको कुरान कुरान का तर्जमा, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे कि इस्लाम 360 है, इसी तरह मकतबा शामला है, दीगर बेशुमार प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर कुरान और हदीस का एक बड़ा वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। आप ग्राफिक्स और एनिमेशन के ज़रिए दीन की तफ़हीम कर सकते हैं। आप कोई ऐसी पोस्ट बनाए जिसके अंदर खूबसूरत सी हदीस लिखी हो, आप उस हदीस को पब्लिश कर दें, तो बेशुमार लोगों के साथ आपका ये ग्राफिक के ज़रिए या फिर वीडियोस के ज़रिए आप दीन का पैगाम पहुंचा सकते। इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सारी दुनिया हमारे एक हाथ के नीचे, उंगलियों के नीचे घूम रही है। हम इसको जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस अंदाज से चाहें सर्च कर सकते हैं। तो याद रखें, जहाँ पर ये इतनी सारी आसानियाँ हैं तो वहाँ पर हम कोशिश करें कि हम इन आसानियों को दीन का ज़रिया बनाएं। हम अपने जो दावत के उसलूब हैं इनको कभी भूलें ना, बल्कि इनसे सीख कर हम दावत के लिए इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ ज़ुबानों में इस वक्त बेशुमार अंदाज से दुनिया भर के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा बेशुमार अंदाज से इसके ऊपर काम कर रही है। तो हम भी इस काम के अंदर अपना हिस्सा डालें, डेटा और रिसर्च का इस्तेमाल करें। इस वक्त बेशुमार प्लेटफॉर्म जो हमारे लिए रिसर्च का एक बेहतरीन ज़रिया है, और हम किसी भी टॉपिक को बेहतरीन अंदाज के साथ इंतहाई कम वक्त के अंदर सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो ये आलमी सतह के ऊपर होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो कुछ लोगों ने बैठकर आज से कुछ अर्सा पहले सोची होंगी, लेकिन आज उनसे हम मुस्तफीद हो रहे हैं। तो क्यों ना हम भी दावत के मैदान के अंदर कुछ नया करके जाएं, कुछ अपने हिस्से की शम्मा जला कर जाएं, ताकि हम अपने बाद आने वाले लोगों के लिए और अपने लिए हम सदका जारिया बन सके। और याद रखें, जब हम जदीद दौर के अंदर आते हैं तो जदीद दौर के अंदर चैलेंजेस भी बदल जाते हैं। जहाँ पर सहूलतें होती हैं वहाँ पर परेशानियाँ भी तो आती हैं। और इस वक्त फिक्री गुमराही उरूज के ऊपर है। इल्हाद को आप देखें, लिबरलिज्म को देखें, ये वो ऐसे फितने हैं जो हमारे नौजवानों को बिलखुसूस दीन से दूर करते जा रहे हैं। तो हम ऐसे फितनों के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐसे फितनों के मुकाबले हम हमारे पास ऐसा मवाद होना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि हम अपने लिए, लोगों के लिए इन चीज़ों से बचाव का जरिया बने। और हम, अल्लाह माफ़ करे, कि बेशुमार ऐसे लोगों को भी हमें देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर, कि कई ऐसे लोग भी इस चीज़ का शिकार हो गए जो अच्छा खासा दीन का फहम रखने वाले थे, लेकिन वो भी इस फिक्री गुमराही का शिकार हो गए। अल्लाह वक्तुल्लाह शिका में इससे महफूज रखे। और इसीलिए दुआ किया करें, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह हमें दीन के ऊपर साबित कदमी नसीब फरमा। दीन के रास्ते के ऊपर तो आ गए, लेकिन अब हमें कोई फितना हमें गुमराह न करे, बल्कि हम फितने के खिलाफ एक सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाए। इस वक्त ये तो यहाँ वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को कोई परवाह नहीं होगी कि माल मेरे पास हलाल तरीके से आ रहा है या हराम से आ रहा है। बस सिर्फ उनको ये, हमारे नौजवान, हमारा छोटा बड़ा, वो दिन ब दिन ऐसे दीवारों के अंदर सर पटक रहा है कि जिसका कोई अंजाम नहीं है। याद रखें, दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर सकती है, लेकिन ये आखिरत की ज़िंदगी, ईमान की ज़िंदगी अगर हमारी तबाह होगी तो फिर ये हमारा सरमाया, ये हमारी दौलत, ये हमारी माल, ये हमारी जायदाद, ये हमारी सारी कर्रो फर ज़ेब व ज़ीनत किसी काम की नहीं है। तो इसलिए हम मादियत परस्ती के अंदर ना भागें, दुनिया के पीछे ना भागें, बल्कि दुनिया हमारे पीछे भागे। हम इस लिहाज से खुद को तैयार करें। रूहानी इक़दार से दूर है दुनिया। आज हम कोशिश करें कि
دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ ایک رزق حلال کیسے کما سکتے ہیں، رزق حلال کے ذرائع کون سے ہیں، رزق حلال کس انداز سے کمایا جا سکتا ہے، کہاں پر آپ نے کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے معاشرے کو بتانی ہے، تب جا کے یہ مادیت پرستی کا یہ دورہ ختم ہوگا۔ اور تیسرا چیلنج یہ کہ مسخ شدہ تاریخ و پروپیگنڈا، اس وقت دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جس انداز سے منظم سازش کی جا رہی ہے، آپ اس کا عالم یہ دیکھ لیں کہ آج وہ لوگ جو ہماری کتابیں چوری کر کے خود کو سائنسدان کہتے ہیں، وہ ہمارے اس تاریخ کے سنہرے دور کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بلیک دور، یہ سیاہ دور تھا، یہ تاریخ کے اندر دقیانوسی کا دور تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حالانکہ وہ ہمارے امت ہیروز جنہوں نے دنیا کو سائنس کا علم دیا، تاریخ کا علم دیا، جغرافیہ کا علم دیا، یہ ساری چیزیں رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے یہ میدان چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ پریشانیاں واقع ہوئیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے منفی پراپیگنڈوں کا جواب اچھے انداز سے دیں۔ دینی و عقائدی کمزوری، اس وقت دنیا کے اندر نئی نسل میں بنیادی عقائد کی کمزوری ہے، اور دین کے حوالے سے انتہائی غفلت پائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بھی بے شمار چیزیں ہماری یہ اوپر بیان کردہ چیزیں انہی کے ساتھ اٹیچ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آج بنیادی عقائد کمزور ہو گئے، آج ہم اللہ سے دور ہو گئے، آج ہم قرآن سے حدیث سے دور ہو گئے، آج ہم دین کا علم پڑھنے کے باوجود ہم اس درد سے دور ہو کے جو ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے تھا دعوت کا، کہ لوگ ہماری وجہ سے دین کے راستے کے اوپر آ جائیں۔ نفسانی خواہشات کی فراوانی آج اس قدر ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے ہر گناہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو ایسے ہی وقت میں ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، معاشرے کو بچانا ہے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بچانا ہے، تو یہ ہم نے دعوت دینی ہے۔ ان سارے چیلنجز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو ہم دیکھیں آج ہم کیا ان چیلنجز کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے ہاں، کیونکہ آج یہ ٹاپک نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو ہم اس سے اوپر بھی بات کریں گے آپ سے، کہ آج ہمارے یہاں جن چیزوں کے اوپر ورک ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں معاشرے کے اندر وہ چیلنجز نہیں ہیں۔ آج ہمارے یہاں مدارس کے اندر بھی بے شمار چیزیں تبدیل تو ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ آج بھی بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ جو صرف ایسے ہی اختلافات کے اوپر جو ہمارے چلے آ رہے ہیں انہی کو ترجیح دیتے ہیں، اور موجودہ جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ پھر جا کے نتیجہ تب سامنے آتا ہے جب ہمارا ایک بچہ یا ہماری ایک بہن مدرسے سے پڑھنے کے بعد باہر نکلتی ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جن چیزوں کے اوپر تیاری کی ہوئی تھی، تو آج تو وہ معاشرے کی ضرورت سے کئی گنا پیچھے کی بات ہے، آج تو معاشرے کے اندر اور ہی طرح کے چیلنجز ہیں۔ تو اس لیے ہمیں مدارس کے اندر بھی ان چیزوں کو ضرور اصلاحات کے اندر شامل کرنا چاہیے کہ ہم موجودہ چیلنجز کے حوالے سے اپنے طلباء کو، اپنی طالبات کو تیار کریں، تاکہ وہ معاشرے میں جا کر دین کی صحیح تفہیم پیش کر سکیں۔ دعوت کی راہ میں کچھ معاشرتی رکاوٹیں بھی ہیں، ان کا ہمیں ضرور خیال ہونا چاہیے۔ اس وقت دنیا کے اندر وقت کی کمی بہت زیادہ ہے، عوام کا طویل پر وہ مختصر ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے۔ مختصر گفتگو کریں گے تو اس کے اندر آپ کی بات کو زیادہ انداز سے سنا جائے گا، اور اس کے اندر بہت بڑا کردار ہمارے سوشل میڈیا کا بھی ہے، کہ جس نے آ کر ہمارے ذہنوں کی کیپیسٹی کو ہی ختم کر دیا، کہ آج ہم اگر آپ خود موازنہ کر کے دیکھیں، اگر ہمارے پاس کوئی 15 سیکنڈ 20 30 سیکنڈ سے اوپر کی ویڈیو آ جائے، ہم سے وہ نہیں دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک منظم انداز کے ساتھ ہمارے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، تو عوام کا طویل اور تفصیلی بات سننے کا رجحان ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ مختصر اور جامع گفتگو رکھیں۔ سوشل میڈیا کا منفی استعمال، لوگ سوشل میڈیا کے اندر غرق ہیں، وقت کا بے دریغ ضیاع کرتے ہیں، اخلاقی گراوٹ اور فتنہ پروری کے اندر تو ان کے پاس بے شمار ٹائم ہے، دن رات ایک کر دیں گے، لیکن دین کی باتوں کی طرف ان کا کوئی خاص اس انداز کے ساتھ نہیں ہے۔ معلومات کا سیلاب، آج اس وقت کے اندر لوگوں کے پاس معلومات بہت ہیں، اب حق اور باطل کیا ہے ہم نے یہ لوگوں تک پہنچانا ہے، کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مستند کیا ہے، غیر مستند کیا ہے، تو ہم نے یہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگوں کے پاس معلومات ہیں، لیکن ہم نے ان معلومات کے اندر سے ان کو حق نکال کے دکھانا ہے کہ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل دین ہے، یہ اسلام کی اصلی تصویر ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس حق کا پیغام موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ نوجوان دین سے دور ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ہمارا یہ بھی ہے کہ کیونکہ دعوت کے والے سے بات ہو رہی ہے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو تفصیل طلب ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ کچھ ٹاپکس کو سرسری سا گزارا جائے۔
اس وقت جو اگر ہم کہتے ہیں لوگ علماء سے دور ہیں، لوگ مساجد سے، مدارس سے یا ان چیزوں سے دور ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم سے بھی تو غلطی ہوئی ہے نا، کیونکہ جو معاشرے کی ڈیمانڈ تھی ہم نے وہ نہیں دی، ہم نے لوگوں کو ایسے فتنہ پروری کے اندر، فرقہ واریت کے اندر، مختلف طرح کے چیلنجز کے اندر گزارا کہ لوگ آج ہم سے دور ہو گئے، کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ تو کرتے نہیں ہیں۔ تو آج کے نوجوان کو یا آج کے لوگوں کو جب وہ چیزیں نہیں ملی تو وہ دین سے دور ہو کے، اور یہیں سے فرق آیا کہ جہاں سے دین اور دنیا الگ ہو گئے، ورنہ ہمارا دین تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ دنیا بھی اچھی بنائیں اور آخرت بھی اچھی بنائیں، دین بھی اچھے انداز کے ساتھ سیکھیں۔ لیکن اگر آج ہم نے معاشرے کے لوگوں کی ضرورت کا خیال نہ رکھا تو لوگ مزید دین سے دور ہو جائیں گے، تو اسے معاشرے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی صحیح تصویر۔ یہاں پہ کسی کا مائک آن ہے، پلیز آپ مائک کے حوالے سے ضرور کنٹرول رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، تو اگر یہ بھی ان چیزوں کے اندر چلا جائے تو پھر شاید وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ تو نوجوانوں کے اندر جب آپ دعوت دیں تو دوستانہ بے تکلف ماحول رکھیں تاکہ لوگ آپ سے زیادہ سوال کر سکیں۔ پھر آپ کے پاس ایسے دلائل موجود ہونے چاہیے جو قرآن کے حوالے سے ہوں، حدیث کے حوالے سے ہوں، پھر اس کے ساتھ عقلی اور سائنسی دلائل ہوں۔ کیونکہ دیکھیں اگر ایک آدمی وہ نئی قرآن و حدیث کو مان رہا ہے تو ہم اس کو قرآن و حدیث بتائیں کہ وہ کہے گا اچھا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، تو آپ اس کو کیسے قائل کریں گے؟ تو اس لیے ہمارے پاس عقلی اور سائنسی دلائل ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کو استعمال کر کے لوگوں کو سوال کو تضحیق کے اندر یا مذاق کے اندر نہ لیا جائے کہ اچھا یہ اتنا عام سا سوال پوچھ رہے ہیں، اب آپ مجھ سے پوچھیں اتنے بڑے ہو گئے، اتنے جوان ہو گئے، تو آپ کام کریں تو منطقی اور تحقیقی انداز گفتگو اپنائیں تاکہ طلباء کو سمجھ آئے، طلباء تحقیق کے اوپر طلباء کو ابھاریں، اور کیریئر کونسلنگ کے ساتھ دین کی دعوت ان کی اس لحاظ سے ایک اچھے انداز کے ساتھ پیغام پہنچا سکیں اور جدید چیلنجز پر ان کی علمی رہنمائی کریں۔ خواتین کے حوالے سے آپ کو بے شمار انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے، خاندانی نظام کے اوپر، تربیت اولاد کے اوپر آپ کے سیشن ہونے آپ کی گفتگو پردے کا شعور ہم ترغیب دیں، لوگوں کو سنیں۔ آج لوگ اکیلے پن کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے گفتگو کو نیند کے اندر رہ کر اس سلسلے کے اندر ضرور کام کریں تاکہ ہماری خواتین ان چیلنج کریں۔ وقت کی پابندی اور ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے۔ جب تعلیم یافتہ طبقے کے اندر ہو آپ کی گفتگو جتنی طویل ہوگی اتنی وہ بے اثر ہوگی، تو اس لیے ٹو دی پوائنٹ وہاں پر ہم نے بات کرنی ہے۔ عام عوام کے اندر ہم نے انتہائی سادہ اور عام فہم انداز کے اندر ہم نے گفتگو کرنی ہے تاکہ لوگوں کو بنیادی عقائد کا علم ہو۔ وہاں پر لوگوں کے اندر جا کے جو مشکل الفاظ ہیں یا مشکل گفتگو ہم نے نہیں کرنی ہے۔ غیر مسلم لوگوں کے سامنے ہم نے دین کا بنیادی تعارف پیش کرنا ہے، اس کا منطقی تعارف پیش کرنا ہے، اسلام کا نظام عدل، مساوات، اخلاق، رحمت، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، ان کے شکوک و شبہات کا، اعتراضات کا نرمی سے مدلل جواب دینا ہے تاکہ وہ لوگ قائل ہو سکیں، نہ کہ وہ ہماری گفتگو ہی سننا نہ پسند کریں، بلکہ ہم اس انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا اچھا ہے کہ لوگ ہمارے دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ دین اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو اس لیے بنیادی اصول یہی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل اور فہم کے مطابق ہی بات کریں، جو ان کی عقل کے اندر سمجھ ہے۔ تو اس کے بندی ہونی چاہیے، ہدف ہونے چاہیے، ٹارگٹ ہونے چاہیے کہ ہمارا کن اصول کے اوپر، کن اہداف کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر اس کے حوالے سے ہمارے پاس وسائل کیسے ہیں، پھر اس کے اندر ہمارے پاس صحیح مواد ہو۔ ہم کوشش کریں کہ قرآن و حدیث کے اندر وہی چیزیں لیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ وہی لیں جو صحیح ترین ہو، اور احادیث ہم صحیح احادیث ہم بیان کریں، ضعیف روایات یا ایسی کمزور روایات کے جو نہ ہوں تو ہم ان کو اگر بیان کرتے ہیں تو لوگ اس سے بھی دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پاس صحیح ہونا چاہیے، تربیت یافتہ دائی ہونا چاہیے،
خود کو معاشرے کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں، معاشرے کے مسائل کے اوپر عبور رکھیں، ان کے مطابق مطالعہ ہونا چاہیے، ان کے مطابق ہمارے پاس مشق ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے، ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہوگی، تو جس کے لیے آپ نے اپنے معاشرے میں ٹیم بنانی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، کام تقسیم کرنا ہے، اور استقامت کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ تھوڑا کریں اور مستقل کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ وقت العاشق آپ کی دعوت کو رنگ لائیں گے۔ پھر جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے یہ ساری چیزیں اچھے انداز کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ آپ فالو اپ رکھیں، ان کے ساتھ مستقل رہنمائی کا بھی سلسلہ رکھیں۔ اور اس کے اندر مؤثر ترین یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہم کام کریں، گفتگو ہماری شائستہ ہو۔ یاد رکھیں نرمی کا دامن نہ چھوڑیں، صبر و تحمل، دین کے راستے کے اندر، دعوت کے راستے کے اندر پریشانیاں، رکاوٹیں، تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس راستے کے اندر بے شمار پریشانیاں اٹھائی تھیں۔ اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اور تدریج کے ساتھ ایک دم کچھ بھی نہیں بدلنے والا ہے۔ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک دم دنیا کا نظام بدل جائے گا، نہیں بدلے گا۔ تو اس لیے آپ نے وقتاً فوقتاً آپ نے ان ساری چیزوں کو کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرتے معاشرے میں چینج آ جائے گا۔ آپ کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے، کوئی بھی بات، کوئی بھی ایسی چیز گفتگو کے اندر نہ ہو جو غیر مستند ہو۔ تو دائی کے لیے کچھ اصول، جدید تقاضے کہ آپ کی گفتگو مؤثر، جامع اور دلائل سے بھرپور ہو۔ سوشل میڈیا اور جدید ایپس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے۔ دعوت ذاتی زندگی اور روزگار میں توازن کا ذریعہ بھی بنے۔ پھر بات کو ترتیب، دلیل اور بصری خوبصورتی سے پیش کریں، جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ سلائڈز چل رہی ہیں، کوشش کریں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ مؤثر ترین ہو۔ قدیم پیغام کو پرکشش اور نئے انداز کے ساتھ کریں، بدلتے حالات اور نئے ٹرینڈز کے مطابق خود کو ڈالیں اور اس کے مطابق دین کا پیغام پہنچائیں۔ پھر کچھ غلطیاں ہم نے نہیں کرنی ہے، غیر مستند معلومات لوگوں تک نہیں پہنچانی، جلد بازی نہیں کرنی ہے، جلد بازی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بیج اپنا وقت لیتا ہے، پھر اس کے بعد نکلتا ہے، پھر تناوت بنتا ہے، تو اس لیے فوری نتائج کی ہم نے کبھی کوشش، آگے ہی بہت زخمی ہے، تو اگر ہم بھی مزید سختی کریں گے تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ فتویٰ بازی نہ کریں، لوگوں کو کفر کے فتوے نہ بانٹیں، بلکہ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں۔ شخصی تنقید، اگر نظریے کی اصلاح کے بجائے ذات اور شخصیات میں حملے کرنا، یہ انتہائی غلط ہے۔ تو اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو کسی صورت میں کسی ایسی چیز کے اوپر، کسی ایسے شخص کے اوپر آپ کو نہیں ہٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کے چاہنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنی دعوت کا جو ہے نا وہ اصل چیز کھو بیٹھیں گے، تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ دعوت دیں لوگوں کے اندر صحیح اور غلط کے انداز، انا کی جو آج ہماری جنگیں ہیں ان کے حوالے سے بتائیں کہ انا کی کتنی غلط ہے، آج ہماری ضد کتنی غلط ہے، تو لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کس انداز سے دعوت دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی فضول ٹرینڈنگ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے کمنٹس شائستہ ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو شائستہ ہونی چاہیے، ساری چیزیں، فرقہ وارانہ جنگوں کے اندر آپ نے ملوث نہیں ہونا ہے۔ تو باقی یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ آسان سی چیزیں، آپ اپنے پاس ان کو ضرور دیکھیں۔ ہماری مؤثر چیزیں جو ہم نے پیچھے بات بھی کی ہے کہ منظم ٹیم ورک، اس میں سے لاسٹ جو آپ کا سیشن ہے کہ منظم ٹیم ورک اور اداروں کا قیام، کوشش کریں آپ ایسے ادارے کے ساتھ جڑیں جیسے ابھی صفا اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے۔ انشاءاللہ اس ادارے کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سیکھنے کے حوالے سے، دعوت کے میدان کے اندر لیڈرشپ کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو آپ ایسے ادارے کے ساتھ جڑیں اور اس کے ساتھ کام کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ دعوت کے سارے اسلوب، سارے چیلنجز، ان ساری چیزوں کے اوپر ایک بہترین جامع فریم ورک آپ کو مہیا کریں گے، تاکہ آپ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ تھا، اس تک پہنچ سکیں۔ اللہ وقت اللہ عشق سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سارے سلسلے کے اندر ایک دوسرے کا مددگار بننے کی، ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اب اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، آمین ثم آمین۔